حال تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی ابتدا میں، اور دشمن کی تعداد 3000 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کے ذریعے اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ ایک بہت بڑی تعداد میں لشکر لے کر اور ایک بھرپور تیاری کے ساتھ مدینہ کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، کہ مدینہ کی گلیوں میں مرد لڑائی لڑیں گے اور چھتوں پر سے عورتیں سنگباری کریں گی، اور اس زمانے کی خواتین تیر اندازی بھی جانتی تھیں۔ تو اس طریقے سے دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی کہ خواتین بھی کسی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کر سکیں گی۔ لیکن کچھ وہ نوجوان صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، انہیں قلبی طور پر یہ تمنا تھی کہ ہمیں دشمن سے دو بدو ہاتھ کرنے کا موقع ملے، دشمن کا مقابلہ کرنے کا موقع ملے اور ہمیں داد شجاعت دینے کا موقع نصیب ہو۔ تو ان کا یہ اصرار تھا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ عربوں میں یہ جرت کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ دشمن کو اپنی بستی سے باہر روک لینا اور باہر ہی اس سے لڑنا، اور اندر جنگ لڑنا ایک اعتبار سے دفاعی جنگ تھی۔ تو ان نوجوان صحابہ کرام نے جوش جہاد میں، جذبہ جہاد کے جوش میں آ کر یہ رائے اپنائی اور اس پہ اصرار کیا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ مزاج دیکھ کر، یا ان نوجوان صحابہ کرام کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر یہ فیصلہ فرمایا کہ چلیں پھر ہم باہر نکل کے لڑ لیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ فرما کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور ہتھیار بند ہو کر واپس تشریف لائے، تو جب آپ گھر تشریف لے گئے تو اس دوران کچھ بزرگ صحابہ کرام نے ان نوجوان حضرات کو سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رائے دینی چاہیے، رائے پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے، اپنے مشورے پر عمل کرنے کا پابند نہ کرو۔ چنانچہ انہیں ندامت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ کی منشا ہو آپ عمل کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیغمبر ایک مرتبہ ہتھیار لگا لیتا ہے تو دشمن سے دو ہاتھ کیے بغیر ہتھیار واپس نہیں اتارتا، چنانچہ اب جو فیصلہ ہو چکا اسی پہ عمل ہوگا۔ یہ 12 یا غالباً 13 شوال کا جمعے کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمعے کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد 1000 صحابہ کرام پر مشتمل لشکر لے کر احد کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر جہاں مسلمانوں کا لشکر مشرکین کے لشکر کو دیکھ رہا تھا اور مشرکین کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہا تھا، وہاں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے یہ بہانہ بنا کر علیحدگی اختیار کی کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی۔ عبداللہ بن ابی کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ ہمیں اندر رہ کے لڑنا چاہیے، تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ ہماری رائے تو مانی نہیں گئی، اور اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ ویسے بھی وہ دل سے مسلمان نہیں تھا، ظاہری طور پر حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں بھی شریک ہوتا تھا۔ تو اس نے بہانہ بنا کے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، علیحدگی اختیار کی۔ اس کے ساتھ اس کے منافقین کا جتھا بھی تھا، اور کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو منافق تو نہیں تھے لیکن عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گئے۔ 300 افراد پر مشتمل ایک دستہ لے کر عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا۔ اب 1000 میں سے 1/3 تو الگ ہو گئے، پیچھے 700 رہ گئے۔ اور بعض محققین نے یہاں باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی ایک ایسے مقام سے مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ ہوا تھا جہاں اس کی علیحدگی میں ایک بڑی گہری سازش پنہاں تھی، کہ یہ وہ مقام تھا جہاں مسلمانوں کا لشکر مشرکین کو دیکھ رہا تھا۔ مسلمان چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں مشرکین ان کے سامنے تھے، اور مشرکین کا لشکر مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے مقام پر مسلمانوں کے لشکر سے علیحدہ ہو جانا ایک طرف تو مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے مترادف تھا کہ اور مسلمان بھی یہ سوچ کے علیحدہ ہو سکتے تھے کہ ہم پہلے ہی کم ہیں، اب مزید کم ہو گئے، ہم کیا لڑیں گے۔
اور دوسری طرف مشرکین کا حوصلہ بڑھانے کے مترادف تھا کہ وہ مسلمانوں کو پہلے ہی کم دیکھ رہے تھے، اب مزید مسلمانوں سے 1/3 لشکر علیحدہ ہو گیا تو مشرکین کا جذبہ اور ان کا جو غلبے کا جذبہ تھا وہ بڑھ جانا تھا۔ تو گویا اس نے ایک ایسی گہری چال چلی تھی کہ مسلمانوں کی جڑوں کو ہی مدینہ منورہ سے کاٹ دیا جائے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی، اور مسلمانوں میں سے 2 قبیلے ایسے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، کہ جن کے قدم اکھڑنے ہی لگے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا اور اس کے ساتھ لشکر کا 1/3 حصہ جا چکا ہے، ہم پہلے ہی کم ہیں، مزید کم ہو گئے، ہم کیا لڑیں گے؟ تو ان کے دل میں بھی یہ وسوسے پیدا ہو گئے تھے۔ یہی عبداللہ بن ابی چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہ مخلص مسلمان تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نازک موقع پہ ان دونوں قبائل کی نصرت فرمائی، ان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اور وہ میدان سے واپس نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 700 افراد کے لشکر کو لے کر احد کے میدان میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مورچے منتخب فرمائے۔ 50 تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہ نما پہاڑی پر مقرر کیا، جس کے درمیان میں ایک تنگ راستہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مقام منتخب فرمایا جہاں پشت پر بھی احد پہاڑ تھا اور ایک طرف بھی احد پہاڑ تھا، اور دوسرا بازو مسلمانوں کا خالی تھا، وہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ تو ادھر آپ نے ایک پہاڑی پر تیر اندازوں کا دستہ بٹھایا، اور ان تیر اندازوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کا وہ بازو بھی محفوظ ہو گیا۔ اب مسلمان دونوں بازوؤں کی جانب سے بھی محفوظ ہیں اور پشت کی جانب سے بھی محفوظ ہیں، دشمن صرف سامنے ہی کی جانب سے مسلمانوں پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے میدان جنگ کا بہترین مقام منتخب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف لشکر کی عددی برتری کو بے اثر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی بصیرت عطا فرمائی تھی، اور ابتدا میں حضور علیہ السلام کی اس بصیرت کا نتیجہ مسلمانوں نے دیکھا کہ بہت جلد مسلمان فتح یاب ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہ ہو سکا، اور وہ تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ اب فتح ہو چکی ہے، ہمیں اتر جانا چاہیے۔ ان میں سے اکثر لوگ اتر آئے۔ جب وہ اترے تو خالد بن ولید جو اس وقت قریش کے شہ سوار تھے، ان کے گھڑ سوار دستے کے سپہ سالار تھے، انہوں نے پشت پر سے حملہ کیا اور پھر حالات بدل گئے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام کے ایک گروہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل نہ ہو سکا، اگرچہ انہوں نے سری نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اپنے طور پہ اجتہاد کیا کہ پیغمبر کا حکم تھا کہ یہاں مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے، تو ہم پیغمبر کا حکم تو پورا کر چکے ہیں کہ دشمن وہ بھاگ رہا ہے، دشمن بھاگ رہا تھا تو فتح ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر اپنے فہم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ہمیں اترنا چاہیے، حالانکہ ان کے امیر نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت احکامات ہیں، تو کہ جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہو آپ نے نہیں اترنا۔ لیکن بہرحال وہ حضرات اتر گئے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لشکر کو آزمائش سے دوچار کیا۔ تو